پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج حکومت پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ، دلیرانہ فیصلہ، اور فیصلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگا دی جائے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پابندی لگائی جائے، اور اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے آج اعلان کیا۔ اس پہ پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے آپ کے ساتھ تفصیل میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ پابندی کس وجہ سے لگائی گئی، اس کے پیچھے اور کون کون سے عوامل کار فرما تھے، اور اس سارے عمل میں جو ہم نے چیزیں دیکھیں پچھلے 3 دن سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جس طرح پاکستان کے پولیس کے اہلکاروں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لاہور میں ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، تو اس کے بعد حکومت کے لیے یہ ایک فیصلہ کرنا ناگزیر تھا کہ ایک ایسی تنظیم جس کی کہ عسکریت پسندی کی یہ سارے ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اور جو مناظر ہم نے دیکھے جو پولیس والوں کے ساتھ ہوا، وہ پولیس والے جن کو کہ کوئی بھی حکومت نہیں بلکہ ریاست پاکستان ایک یونیفارم دیتی ہے، وہ یونیفارم پہنتے ہیں اور ریاست پاکستان کی ریاست کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کا وہ ہر حال میں دفاع کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ اس حوالے سے انہی لوگوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور جس طرح سے یہ نشانہ بنایا گیا اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ریاست کی اس بے بسی کو ظاہر کر رہی تھی جو پچھلے 48 گھنٹے سے ہم مناظر دیکھ رہے تھے۔ یہ پولیس والا، اس کا خاندان، اس کے دوست احباب، بلکہ ہم سب شاید اسی طرح سے بے یار و مددگار لاوارث سا فیل کر رہے تھے کہ جناب حکومت کر کیا رہی ہے، ریکٹ آف دا اسٹیٹ کدھر ہے۔ اسٹیٹ کا حال، جو اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کا حال تحریک لبیک پاکستان نے یہ کیا تھا۔ کچھ اور مناظر آپ کو اسی حوالے سے دکھاتے ہیں، پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جب بھی پابندیاں لگی ہیں، کسی بھی جماعت پہ لگی ہیں، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، ایک تو جا کے وہ عدالتوں میں چیلنج کر لیتے ہیں، اور عدالتوں سے بعض دفعہ انہیں ریلیف بھی مل جاتا ہے۔ اگر عدالتوں سے ریلیف نہ ملے تو اس کا ایک اور طریقہ واردات ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک نئے نام سے بطور اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے رجسٹر کروا لیا جائے۔ فنڈنگ سورسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ملٹیپل فنڈنگ سورسز ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے ان فنڈنگ سورسز پہ اس پابندی کے ساتھ یہ بھی کوئی اہتمام کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جتنے اس جماعت کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، کہ اگر اسے ایک دہشت گرد تنظیم کا سٹیٹس دیا جا رہا ہے تو ان کے وہ تمام بینک اکاؤنٹس انڈر دا UN کنونشنز بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے پھر کہ وہ اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں، جو فنڈنگ سورسز ہیں وہ تمام کی تمام فریز کر دی جائیں، جو لوگ انہیں ڈونیشنز دیتے ہیں ان کے خلاف بھی ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کے بزنسز کے خلاف دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی ہو۔ کیا ہم لوگ یہ سب اقدامات لینے کے لیے تیار ہیں؟ اور جو لوگ ان مقدمات میں گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں بتایا کہ حکومت کے اس حوالے سے ارادے کیا ہیں۔ انہیں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی بھی جتھا حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ حکومت کو بزور طاقت بلیک میل کوئی نہیں کر سکتا۔ پولیس اور اداروں پر تشدد میں ملوث مجرموں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ جی ہاں، وفاقی وزیر نے تو بات کر دی، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کو ان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باقاعدہ طور پہ فوجی عدالتیں لگانی پڑی، اور ملٹری کورٹ سے جو کنوکشنز ہوئیں اس کے بعد ان کا کیا ہوا؟ ان میں سے اکثر کو، اور ایک کیس ابھی اپیلز بھی پینڈنگ ہے، باقاعدہ طور پہ بری کر دیا گیا۔ عزیر بلوچ بہت سارے مقدمات، تقریباً 40 کے قریب مقدمات میں نامزد ہے۔ دہشت گردی اور جو دہشت اس نے پھیلائی ہوئی تھی، کراچی کے لوگ لیاری گینگ وار جس طرح سے ہوئی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ 15 مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے، باعزت بری بھی ہو گئے 15 مقدمات میں۔ تو کیا ان مقدمات کا بھی یہی ہوگا؟ اس حوالے سے ریاست کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جو ہمارا نظام ہے، نظام عدل ہے، کیا اس میں واقعی ایسی چیزیں ہیں، یا کہ جس طرح اقوام متحدہ کی UNDP یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی جو پاکستان کے حوالے سے رپورٹ ہے، اس میں بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے
کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ آج بھی 70 سال پرانا نظام ہے جو کہ برطانوی سامراج نے بنایا تھا اس خطے میں۔ برطانوی سامراج نے وہ نظام بنایا تھا جس کے ذریعے قوانین اور بیوروکریسی کو استعمال کرنا تھا اور پھر ایک فیوڈل کلاس جن کو بینیفٹس دیے گئے۔ تو کیا یہ قوانین کسی طرح سے چینج ہوں گے کہ جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، نقص امن کرتے ہیں، اور آپریشن رد الفساد کے حوالے سے آرمی چیف نے جو اپنی ویژن دی تھی، کیا اس کا اسٹیٹ ہم ایک خوشحال پاکستان دیکھیں گے؟ کیا کہا تھا آرمی چیف نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ میں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ آپ کے طرز عمل سے آپ کے وطن اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی آگ کی قیمت نہ صرف تمام پاکستان ادا کر رہا ہے بلکہ ہمارے دشمن بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں واضح حکم ہے کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسی کا حق ہے، اور یہ حق ریاست کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ Monopoly of violence should be the prerogative of the state only۔ جی ناظرین، آپ نے آرمی چیف کی بات سنی اور اسی پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ٹی ایل پی کو بین کر دیا گیا، لیکن صرف کیا بین کافی ہوگا؟ کیا یہ بھی معلوم کرنا ضروری نہیں کہ یہ جو آگ لگانے کے لیے جو ایندھن فراہم تھا وہ کس نے کیا؟ اس کو تیلی آگ لگانے کے لیے تیلی کس نے فراہم کی؟ اس پہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں جا کے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par